دیکھتا ہے خود انسان کا جو جسم ہے اس میں کتنی نعمتیں ہیں۔ ہم سوتے ہیں رات کو، معدہ اپنا کام کرتا ہے، پھیپھڑے اپنا کام کرتے ہیں۔ حضرت پیر صاحب نے فرمایا کہ میں ایک جگہ تھا، 2-3 دن شاید وہاں قیام تھا، رات کو حضرت اٹھتے تھے تہجد کے لیے یا ویسے ضرورت پڑتی تھی۔ میں دیکھتا تھا ایک شخص جو دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر ایسے سویا ہوا ہے، لیٹا ہوا نہیں ہے، دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی ہے۔ ایک دن میں نے دیکھا، دوسرے دن دیکھا، تیسرے دن دیکھا۔ میں نے سوچا یہ بندہ کتنا مجاہدہ کرتا ہے، یہ سوتا نہیں ہے، سیدھے طریقے سے لیٹ کے نہیں سوتا، ایسے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر سوتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا آپ بہت مجاہدہ کرتے ہیں، رات کو سوتے نہیں ہیں جیسے عام طور سے لوگ سوتے ہیں، بستر بچھاتے ہیں اور اوپر سے چادر اوڑھتے ہیں، ایسا کیوں؟ انہوں نے کہا حضرت مجھے بھی تمنا ہے کہ میں لیٹ کر سو جاتا لیکن میں سو نہیں پاتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا جو ہی میں لیٹ جاتا ہوں تو سارا کھانا واپس آتا ہے۔ حضرت نے فرمایا یا اللہ آپ نے کتنا احسان کیا ہے، ہم لیٹ جاتے ہیں لیکن ہمارا کھانا واپس نہیں آتا۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، اس نے کہا میں بڑا پریشان ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے میں سوتا ہوں لیکن میری آنکھیں کھلی رہتی ہیں، کیا مجھے بڑی پریشانی ہے اس سے، کیونکہ دوسرا کہے گا یہ تو دیکھ رہا ہے، یہ تو حالانکہ میں سوتا ہوں لیکن میرے جو پلکیں اور یہ بند نہیں ہوتی، آنکھیں بند نہیں ہوتی۔ کتنی نعمتیں ہیں۔ ایک بزرگ ایک شخص کے پاس گئے عیادت کے لیے، وہ بیمار تھے، ان کی عیادت کی کیا حال ہے؟ اس نے کہا کیا حال ہے؟ اس پھوٹی زبان سے کبھی زندگی بھر شکر بھی نہیں نکلا۔ کہا کیوں؟ کہا 8 گھنٹے وضو میرا رہتا تھا، 7 گھنٹے میرا وضو رہتا تھا، 7-7 8-8 گھنٹے۔ اب کہا اب تو پیشاب کی تھیلی 24 گھنٹے ساتھ لگی رہتی ہے اور اس میں سے ایک ایک قطرہ نکلتا رہتا ہے۔ انہوں نے کہا آج مجھے پتہ چلتا ہے مجھے کتنی بڑی نعمت اللہ نے دی تھی۔ ایک بیمار کی عیادت کے لیے میں گیا، اس کے بیٹے نے کہا 12 سال سے یہ میرا باپ نابینا ہے۔ کتنے سال سے؟ 12 برس ہو گئے، اب نابینا ہو گیا، کیسی گزرتی ہوگی اس پر۔ ایک تو ہوتا ہے جو بچپن سے ہی مادرزاد نابینا تھا، اس کو بھی پریشانیاں ہوتی ہیں لیکن اس کو اس سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ اس کے پاس تو آنکھیں تھیں، یہ کھیتی کرتا تھا، زمینداری کرتا تھا، اس کے بال بچے تھے، اچانک اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، تب پتہ چلا کہ مجھے اللہ نے کوئی نعمت دی تھی۔ اس لیے کروڑوں نعمتیں ہیں۔ پہلے زمانے میں یہ بیماریاں کہاں تھیں؟ شوگر تو سنا ہی نہیں تھا کسی نے، اور جہاں ملتا تھا تو میٹھی میٹھی چیزیں کھاتے تھے، جو ملا اور میٹھا پسند تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہم تو کسی کو کہتے ہیں میٹھا کھا لو، میں کھا نہیں سکتا، کیوں کہتے ہیں شوگر ہے، کیا ہے؟ اور پھر یہ بیماری ایسے اللہ تعالیٰ بچائے، خاموش بیماری، ختم کرنے والی، کسی کے منہ میں دانت ہی نہیں رہے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ بعض لوگوں کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، بعض لوگوں کے پاؤں میں زخم ہو گئے تو وہ زخم ہی ٹھیک نہیں ہوا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم کو بہت نعمتیں دی ہیں، تم شمار کرو تو نہیں کر سکتے۔ کتنا فائدہ اٹھاتے ہم درختوں سے، سیب کا درخت ہے اور انار کا ہے اور انگور کا ہے اور بھی ہیں، اخروٹ ہیں، بادام ہیں، کھاتے اتنے درخت ہیں، اور گائے ہیں، بھیڑ ہیں، بکریاں ہیں، دودھ کھاتے ہیں ہم، گھی کھاتے ہیں ہم، اون حاصل کرتے ہیں، ہزاروں نعمتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم ان نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ اندر نعمتیں اتنی ہیں، ذرا سی خرابی اللہ بچائے کسی کو ہو جائے تو کتنا پریشان ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ مجھے پانی پر یاد آیا، کیا ہمارے یہاں عورتیں جب کپڑا دھوتی ہیں پھر وہ بالٹین میں رکھتی ہیں، اوپر سے نل کھلا رکھ دیا، کیا رکھ دیا؟ جب ان سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ پانی ضائع ہو رہا ہے، وہ کشمیری میں کہتے ہیں آچ چوک کڑن، کیا کڑن ہے، کھوکھلا ہوا، پانی چلتا رہتا ہے گھنٹوں، کوئی قدر نہیں کوئی، اور ان لوگوں کے تو پانی تو ملتا بھی نہیں۔ تو بہرحال اس نے کہا کہ یہاں لوگوں نے گھڑے کھود رکھے ہیں، اب کوئی آدمی آیا ہے اس کو پانی کی ضرورت ہے، کوئی ٹھیکیدار ہے، کوئی بنا رہا کچھ ٹینکی وغیرہ۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو ایسے نہیں دیں گے، ہمارے تو اپنے جانوروں کے لیے، ڈنگروں کے لیے ہے۔ تو اس نے انہیں کہا کہ ہم پیسے دیں گے تو ہم کو دے دو آپ پانی۔ تو میں نے کہا بھائی
اس کی اپنی زمین ہے، اس نے خود اپنے لیے وہ گڑھا کھودا ہے اپنے جانوروں کے لیے، تو وہ اس کا مالک ہے۔ اگرچہ پانی اللہ نے برسایا لیکن گڑھا تو اس نے کھودا، زمین تو اس کی ہے اور اس کا اپنے جانوروں کے لیے ہے۔ اب دوسرا اس سے مجبور کر مجھے دے دو، اگر وہ اس کو پیسے میں دے دے گا تو اس کی اجازت ہے۔ ویسے مسئلہ کہیں کتاب میں نہیں لکھا ہے لیکن بہرحال قیاس کا تقاضا تو یہی ہے، اپنی ضرورت کی چیز دوسرے کو دیتا ہے۔ تو اب دیکھیے یہاں ادھر سے دریا بہہ رہا ہے، ادھر سے دریا بہہ رہا ہے۔ ایک مولانا نے فرمایا، کہا میں افریقہ گیا، کیا کہا؟ ایک دینی ادارے میں گیا، وہاں ایک بہت بڑا ہال ہے، تو اچانک میں نے ادھر نظر ڈالی، میں نے دیکھا وہاں بہت ساری عورتیں، سینکڑوں، لیکن سر پر کسی کے دوپٹہ اور سکارو بالکل نہیں ہے۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا اتنی عورتیں ہیں، کسی کے سر پر اوڑھنی نہیں ہے، بالکل سر کھلا ہوا ہے۔ تو میں نے محتمم صاحب سے کہا یہ عورتیں کون ہیں، یہ خواتین کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ یہاں جو بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے ان کی مائیں ہیں، ان کے بچوں کو ہم جنگل سے لاتے ہیں پکڑ کے، تو یہ یہاں کیوں آئی ہیں اور ان کے سر پر اوڑھنی بھی نہیں؟ انہوں نے کہا یہ اتنے غریب ہیں، ان کے پاس مکان بھی نہیں ہے، یہ زمین میں کھودتے ہیں وہ غار، یہ غاروں میں رہتے ہیں، بس یہ ایک ہی کپڑا ان کے بدن پر ہے، دوسرا کپڑا ان کے پاس ہے ہی نہیں، اس لیے یہ سر پر رکھیں گے تو کیا رکھیں گے، ان کے پاس ہے ہی نہیں کچھ۔ کہ یہاں کیوں آتی ہیں؟ کہتے ہیں یہاں کھانا کھانے کے لیے آتی ہیں، 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کھاتی ہیں۔ کیا 24؟ بس اب یہ چلی جائیں گی، کل واپس آ جائیں گی۔ دیکھو اللہ نے ہم کو کتنا دے دیا ہے، گھر میں کپڑوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور پھر بھی ہم ناشکری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اس لیے حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، میرے امتیوں دنیا میں تم جہاں بھی رہتے ہو وہاں مالدار بھی ہوں گے، غریب بھی ہوں گے، سیدھی سی بات ہے۔ کسی بھی ملک میں جاؤ مالدار بھی ملیں گے، غریب بھی ملیں گے، درمیانہ لوگ بھی ملیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آپ سے آگے ہوں گے مال و دولت میں، کچھ ایسے ہوں گے جو آپ سے پیچھے ہوں گے، کچھ آپ کے برابر ہوں گے۔ فرمایا کہ ہمیشہ ان لوگوں کو نظروں میں رکھنا جو تم سے پیچھے ہوں، کیا ہمیشہ انہی کو نظروں میں رکھنا، اس سے تم شکر کرو گے کہ یا اللہ اس کے پاس اتنا نہیں ہے جتنا آپ نے مجھے دے دیا ہے، تو مزاج بنے گا شکر کا۔ اور جب تم شکر کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے، یہ وعدہ ہے قرآن پاک میں ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، میرے بندو اگر آپ نے میرا شکر کیا تو میں اور زیادہ نعمتیں دے دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو پھر میرا عذاب بہت زیادہ سخت ہے، بہت سخت ہے۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کو دیکھو جو آپ سے پیچھے ہوں، ان کو دیکھو، ان کا مکان، ان کی کھیتی، ان کی آمدنی، یہ ساری چیزیں ان کو نظروں میں رکھو، پھر اپنے آپ کو دیکھو، تمہیں وہاں لگے گا مجھے بہت زیادہ ملا ہے، شکر کرو گے۔ اور جو مالدار ہیں ان کی طرف نہ دیکھنا، ان کی طرف نہ دیکھنا۔ اور فرمایا کہ لیکن یہ دنیا کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے ان لوگوں کو دیکھو جو آپ سے آگے ہیں، جو آپ سے دیکھیں، غور کر لیں کہ یہ گھر والا ہے، یہ ہمسایہ ہے، یا ان کے سارے بچے نمازی ہیں، ان کے گھر میں تلاوت ہوتی ہے، اس سال ان کے والد صاحب نے اعتکاف کیا ہے اور جو ہے وہ دین ان کی یہاں تلاوت میں اہتمام ہوتا ہے، یہاں ان کے گھر میں کوئی بھی بے نمازی نہیں ہے، یہ نفل روزے بھی رکھ رہے ہیں، تو ان کے دین کے ساتھ ایسا لگاؤ ہے۔ پھر کوشش کرو ہم بھی ایسے بنیں، ایسے بنیں۔ ہاں تو لیکن ہم نے اس نسخے کو الٹا کر دیا۔ کیا الٹا کر دیا؟ ہم ان لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں جو ہم سے آگے ہیں دنیا کے مال و متاع میں، جب دیکھتے ہیں ان کے پاس گاڑی اچھی ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، ان کے پاس مکان 2 منزلہ ہے، میرے پاس 1 منزلہ ہے، ان کے یہاں جو ہے اخروٹ اتنے اترتے ہیں، ہمیں اسے کم اترتے ہیں، ان کی آمدنی اتنی مجھے کم ہے، تو آدمی ناشکری کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اسے نقصان ہوتا ہے، اور ہر وقت کڑھن میں رہتا ہے اندر سے، میں کب مالدار بن جاؤں، میں کب اس کے برابر ہو جاؤں۔